إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبد الله ونبيه ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون رفيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده لينذر يوم التلاق اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد توحید و سنت اس عظیم مرکز
دار العلوم اشاعت القرآن والسنہ دا سالانہ فقید المثال توحید و سنت کانفرنس انعقاد پذیر ہے۔ جلسے دا عنوان ہے توحید و سنت۔ سٹیج سیکرٹری دی حیثیت نال حضرت مولانا ضیاء الحق صاحب سیدہ مجد بڑے ججے تلے جامع الفاظ کے نال اس کانفرنس دے پہلے عنوان دی تشریح فرما رہے ہیں۔ وہ تشریح بڑی خوبصورت ہے، لیکن میں مجمع دے تکیندا رہا اکثر لوگاں دے سرے تو اتو لگ گئی۔ انجان گل ہے کیوں جی؟ انجان گل ہے حالانکہ میں بڑی خوشی ہوئی کدے او اے سیل روان جاری رکھنا تو میرے تا اپنے دل وچ بڑی ٹھنڈ پہ رہی، لیکن بہرحال انہاں میں حکم چاہ دیتا اے مسئلہ جس مسئلے نو آکھیا ویندا مسئلہ توحید۔ کیڑا مسئلہ؟ ایک بار ایک سارے اچھا میں ایک گل تحدیث بالنعمت کے طور تے آکھدا اشاعت التوحید بس سنہ دا کوئی جلسہ ہوئے، کنونشن ہوئے، کانفرنس ہوئے اور اس دے سٹیج تے بیان کرن والا شیخ القرآن غلام اللہ خان ہوئے، سید عنایت اللہ شاہ بخاری ہون، چاہے وہ ضعیف العمر تے نا تمام عمر وچ پہنچ کے اس دی توحید بیان کرن والا قاضی شمس الدین ہوئی رحمت اللہ تعالی، چاہے طالب علم ہے اس نو تساں کوئی بھی موضوع دے جلسے کا موضوع کوئی بھی ہو، لیکن میں یہ گل بڑے یقین تے وثوق نال آکھدا وہ اپنی تقریر وچ
جدو بھی پھر ٹر کے آیا آخر کریسی مسئلہ توحید کو بیان۔ کیوں؟ ایک سوال ہے تہاڈے ذہن وچ بھی آندا ہو سی کئی واری بھائی چاں جمعے تے ونجو مسئلہ توحید، جلسے تے ونجو مسئلہ بولو تو صحیح دھوپ تو نہ لگی جنہاں ڈاڈی لگی منہ پرائیں کر اچھا درس شریف ہوئے اتھے مسئلہ ہے جی کہ راہ پوچھا تا مسئلہ توحید، کوئی گلی کوچے چ مل گیا تا مسئلہ توحید، تہاڈے ذہن وچ بھی آندا ہو سی یار انہاں ہور آندا ہی کھ نہیں، جس ویلے بنجو او جویں ایک کہائی نا ہر جمعے تے واقعہ کربلا شہادت حسین او مظلوم بڑائی کھلوتا تے تیر وسائی کھلوتا، او نمازی جمعے دے جڑے ہائے انہاں ہاتھ جوڑے مولوی صاحب اللہ دا نام ہے ہن تک کربلا دا ذرہ ذرا سن یاد تھی گیا کوئی تا ہور مسئلہ بیان کرو اس آقا اگلے جمعے تے نماز تے بیان ہو سی، نماز تے تقریر ہو سی، جمعے تے لوگ بڑے خوشی نہ لائے اج تک کوئی موضوع بدلے ہویا اج نماز دی تقریر سنساں اس آقا نماز پڑھنا فرض ہے تے نماز دا ذکر قرآن وچ آیا، او قرآن جڑا اللہ دے نبی تے اترا تے او نبی جس دا نواسا حسین آئی تے کربلا شہید ہویا بد کوئی کم نہیں۔ اور میرے بھائیوں میرے بزرگوں اپنے ذہنوں صاف کرو، اس مسئلے سے کیوں اتنا زور دیتا رہندا، کیوں ہر وقت اس مسئلے کا تذکرہ ہے، ہر سٹیج تے اس کا تذکرہ ہے، ہر عالم کی تقریر اس مسئلے کا تذکرہ ہے، اس دی وجہ یہ ہے انسان دی نجات دا دار و مدار اس مسئلے سے سن دے پہ ہو، اگر اے مسئلہ نہیں پختہ اس مسئلے کے اس کا عقیدہ کوئی نہیں بس وہ بڑا اونچا نیکوکار ہے، تہجد گزار ہے، شب زندہ دار ہے، رفائے احمد کم کریں گا، بڑا با اخلاق ہے، با کردار ہے، سیرت بڑی اچھی، صورت بڑی اچھی، اخلاق بڑے اچھے، معاملات بڑے اچھے، اگر مسئلہ توحید نو نہیں منیندا اللہ دی قسم نے یہ ساریاں چیزاں اس نو ایک رتی دے برابر بھی کم نہ دے سن کل قیامت والے دن۔ اس جو کچھ بھی کیتا ہو سی نا ہوا منصورہ، اے جمیں ہوا تیز چلے تا گرد و غبار اڑڑدا ہند ہر شخص بھی اڑار کے رکھ دینے سے، اس واسطے کہ مسئلہ توحید یہ ہو جا مسئلہ ہے جس مسئلے دے منر تے انسانیت دی کیوے نجات ہے، کیوے نجات ہے، تا جیڑا مسئلہ اتنا اہم ہے کہ انسانیت دی نجات اس مسئلے تیرے، اس مسئلے نو ہر ویلے بیان کرنا چاہیے، پھر قرآن پڑھو، اللہ دی لاریب کتاب پڑھو، اللہ دی لاریب کتاب اللہ دے نبیوں دی سیرت بیان کریں دیئے،
اور انہاں پیغمبراں دی سیرت دا پہلا چیپٹر ویکھو، پہلا باب ویکھو، پہلا صفحہ ویکھو، انہاں پیغمبراں دی سیرت دا آغاز کتھوں پہ ہوندا؟ او پیغمبر پہلے آ کے سب تو پہلے اپنی قوم نو واز کیڑا کریں دے؟ او ویکھو قرآن وچ ویکھو، اساں تہن کدی تورات والے پاسے نہ پہ کھڑے دے، انجیل تے زبور والے پاسے نہ پہ کھڑے دے، اساں کچھ المحند نہیں رکھی ہوئی، اساں انسانیت دے سامنے اس سے کتاب نو پہ پیش کریں دیاں جڑی کتاب اللہ نے انسانیت دی ہدایت واسطے بھیجی ہے۔ ہدایت علی کتاب کیڑی ہے؟ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، اللہ فرماتے پڑھو نبیوں دی سیرت، جیڑا پیغمبر آندا او پیغمبر آ کے سب تو پہلے اپنی قوم نو کیڑی تقریر تے واسطے نصیحت کرے گا؟ پڑھو پیغمبراں تے پڑھو بھی کتھے تسی کدی قصص الانبیاء نہ گھنا وائے؟ بد لوگ آتے اے حصے لکھا پہ جی کتاب قصص الانبیاء ہر سٹال تے ملدی پئی ہے، او افسانہ کھڑا گیا ہے، جھوٹ دا پلندہ ہے، انبیاء دی سچی سیرت مل سی تو کتھوں مل سی؟ جی اور اس کہتے پکے ہو نا؟ پڑھو انبیاء نو، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ۔ اے جڑا اعبدوا اللہ اگے کھلوتا ہے، ما لکم من الہ غیرو، اے ما لکم من الہ غیرو، اے اعبدوا اللہ دی علت بیان پئی ہوندی ہے، یا عام لفظہ وچ سمجھو ما لکم من الہ غیرو اے لا الہ تے اعبدوا اللہ الا اللہ۔ پیغمبر آیا ہے برادری نو پیا گل سمجھیندا ہے، یا گل پیا کریندا ہے، او پیغمبر دنیا تو گیا، دوسرا پیغمبر آ گیا سمودیاں دے کول آیا، حضرت صالح علیہ السلام آ گئے، اللہ فرمائے دن وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ پیغمبر چلا گیا، ہود قوم جراتا قوم آ گئی، عاد دی قوم آ گئی، اس قوم عاد دے کول اللہ دا پیغمبر حضرت ہود علیہ السلام تشریف لائے، آندے نال کیا دن اے میری قوم یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرو۔ اور چلے گئے باقی پیغمبر آندے پہنے ہر پیغمبر آدھے اعبدوا اللہ، سارے پیغمبروں تو آخر آئے امام الانبیاء خاتم الانبیاء سید الاولین والآخرین حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبی، محبت نال پڑھو یار، صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، آپ نے بھی آکے باز شروع کیتا، انسانیت کو خطاب کیتا، پہلے پیغمبر آدن یا قوم میرے نبی آدن یا ایوہ الناس اعبدوا
الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لکم لہذا ان سارے کام او پیا کریں گے میں تو نادا قرآن دی بولی وچ فلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہ گل پہ قوم نوادم اعبدوا ربکم نال دلیلاں دتی رہندے نے اے کیوں سے پہلے اللہ دی عبادت کرو الذی خلقکم الذی خلقکم جس کو ہم پیدا کیتا ہے والذین من قبلکم تے انہاں نوں بھی پیدا کیتا ہے جڑے تہاڈے تو پہلے گزرے نے تو احتمال نے اس مقام سے والذین من قبلکم ایک مطلب ہی نے تہاڈے پیو نوں بھی پیدا کرن والا اللہ تہاڈے دادے نوں بھی پیدا کرن والا چوچا اس کو پیدا کرن والا بھی اللہ پردادے لکڑ دادے پھکڑ دادے چھکڑ دادے اتنا دے ٹردا ون سارے نو پیدا کرن والا چوچا سارے نو پیدا کرن والا اللہ تے مولانا حسین علی اللہ دیاں کروڑ حالات ہون فرماندے نے والذین من قبلکم والذین من قبلکم فرماندے نے تو ہن بنا منالا بھی اللہ کہ جنہاں دے دروازے تے تساں اللہ دا دروازہ چھوڑ کے جھک دے پیو انہاں بنا منالا بھی اللہ کہ جے انہاں بنا منالا اللہ ہے بد خالق جڑا عبادت دے قابل ہے اس دی عبادت کیتی بندے کوئی مخلوق دی ہستی اس قابل نہیں کہ اس کی عبادت کیتی بندے پر عرض کرنا چاہتا ہوں اے عظیم مسئلہ مسلمانوں مسئلہ توحید اس مسئلے دے اوتے انسانیت دی نجات ہے یہ او مسئلہ ہے جڑا ہر پیغمبر نے اپنی سیرت دے آغاز وچ بیان کیتا ہے پیغمبراں دی سیرت دا پہلا چیپٹر ہے پیغمبراں دی سیرت دا پہلا بارک ہے پیغمبراں دی سیرت دا پہلا باب ہے او کیڑا مسئلہ ہے چوچا اے مٹھا بھی بڑا تے تو سانتا نہیں کوڑا پہ لگتا تو بلندے کرنا ہوگا اے مٹھا بھی بڑا تے ہاں مٹھا اتنا یہ اللہ دی قسم سمجھ آ بندے نا بات شہد دی کیڑی حیثیت ہے بتا ساری دنیا دیا مٹھاساں چاہا لاؤ نا وہ مٹھاساں اس مسئلہ توحید دی مٹھاس نہیں پہنچ سکتے اتنا مٹھا ہے تے گھوڑ گیا تے اندر گیا دل دی تخدیش نو قبول کر گھتا بات چکھڑ چلن تے بدل آمن تے طوفان آمن تے آندھیاں چلن آندھیاں چل دیا نا اس دا جنازہ نہیں پڑھنا برادری چ پڑھو ای وہابی تھی گیا ای فلانا 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 اے چلیاں چلی اے آندھیاں چل دیاں جس وچ سے کھل گیا ہے جس کے میٹھا شربت توحید اللہ پی گندا ہے آندھیاں اٹھ دیاں نے بدل اٹھ دے نے طوفان اٹھ دے نے او دادا ہمیں معلوم ہے تمہیں ستم کھانا بھی آتا ہے یقین کر ایسے ستم کر ہم کو مر جانا بھی آتا ہے در تم طوفان بن کے آؤ در تم طوفان بن کے آؤ تو ہم کو طوفانوں سے ٹکرانا
بھی آتا ہے. اتنا عظیم مسئلہ ہے, اتنا عظیم پہ میٹھا مسئلہ ہے, سمجھ آ گیا ہے. بس اس تو بڑی اور میٹھی شے کوئی نہیں ہوندی. بس بندہ اس وچ اپنی جان جوکھم وچ پا دیندا ہے, اپنی اولاد قربان کر دیندا ہے, اپنا چمن وطن امن سکون طمانینت سب کچھ قربان کر دیندا ہے. او کلا کدے کھلوتا ہوے اکلے سرے سے ساری برادری ایک پاسے تھی بنجے. او برادری آکھے تن کٹ دے بنائے تیری اولاد لٹ لینی ہے, جائیداد لٹ لینی ہے. او کہندے ساری شے میں دے سکدا پر توحید دے مسئلے تو پال دے برابر بھی ہٹن واسطے تیار کوئی نہ مسلمانوں. ایک عظیم مسئلہ ہے, اللہ کے نبی پر بیان کریں دے نجات دا مسئلہ ہے. اگے قرآن دا مطالعہ کرو, میں اہمیت گل کرنا چاہتا ہوں. اگے قرآن دا مطالعہ کرو, اللہ سے سارے توفیق عطا فرمائے. اللہ دی لارے کتاب فرما دیے اے مسئلہ روح ہے, اے مسئلہ وہ جنہاں چینے ان کا بول پاؤ مولا جاؤ لاکھ صاحب دے دن ضرور کوئی نہیں. ان کو نہ نے بلین دے تے سن دے پتہ نہیں ہے میں ترو دے وے دامی کو نہیں بلین ساڑھے ترو آلے بھی نہیں بلین دے پتہ نہیں بے روئے کتنے بلین. اکھے میں جگی ہوں نا سلام کیتا نا تو اندر کے رہائی نا اندر وہ کہنا بانج بانج کہ مردے نو سلام کرے میں تے جیتا پہ تے اتلے پہ اندر لال آکھنا. اے مسئلہ اتنا عظیم مسئلہ, اے مسئلہ ساری کائنات کی روح ہے. اے مسئلہ کائنات کی دروچہ کو انشاءاللہ قرآن تو ثابت کرساں. اے مسئلہ قرآن ساری کائنات کی کہے روح ہے. اور بھائیو ایتا جان دے ہو نا روح اے تا بندہ جیندہ, روح نہیں تا بندہ ادھے تو تسی من کھا لے اٹھے ایک سنے ہو سی علماء کو لوگ سنتے رہنے ہو سو بھائی کس وقت تک اس زمین پہ ایک بندہ بھی ہے نا لا الہ الا اللہ دی گواہی دے والا قیامت نہیں آنی. ایک بھی نہ ہو یا دمت کے آوے سی کیوں آوے سی اور روح مک گئی, روح ختم, جہان اچھا کھو روح ختم ہو گئی, جہان ختم ہو گئی. اے بندہ جیتا ہے, روح ہے نا, روح گئی تو بندہ گیا. انجان کائنات دی ایک سارے اندر روح ہے, ایک اس پوری کائنات دی روح ہے, اور پوری کائنات دی روح میں لا الہ الا اللہ. دلیل سنو قرآن. اللہ پاک فرمائیں دے اتا امر اللہ فلا تستعجلوا سبحانہ ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون. فلا تستعجلوه او مکے دے مشرک نبی اکرم اچھے محبت نال پڑھو صلی اللہ علیہ وسلم دے کول آندے نے آ کے
آتے نے تساں دی آکھ دیو اگر تساں میری گل نہ منی مسئلہ توحید نو نہ منیا عذاب آوے سی اللہ دی پکڑ چھاوے سو کسی بلا دا شکار ہووے سو اساں دے کوئی نہ منے دے تبد گھننا ہونا عذاب علیہ باللہ بد گھننا ہونا اللہ پاک فرمایا میرے پیغمبر ایمان سنا دیو عطا سمجھو آ گیا ہے فلا تستعجلوا او لوگو اس وچ جلدی نہ کرو بس سمجھو آیا ہی آیا فلا تستعجلوا سبحانہ و تعالی عما یشرکون پاک اس کی ذات انہاں کولو جنہاں تساں اللہ دا شریک بنائی کھلوتے ہو ان ٹر دیا ایک گل دسی اللہ موسیٰ میرے طالب علم بھائی بھی بیٹھے ہوئے نے آؤ طالب علم اس گل نو بڑے سونے طریقے نال سمجھن انشاءاللہ تے عوام بھی اس گل نو سمجھ ویسی ایک نکا جہا سوال پیدا ہوندا ہے سوال یہ اللہ پاک فرمائے اتامر اللہ فلا تستعجلوہ اگو کے فرمائے سبحانہ و تعالی عما یشرکون اے ربط کیوے پہلے عذاب دا ذکر پہ ہوندا ہے پر اللہ فرمائے سبحانہ و تعالی عما یشرکون اتنے عذاب دا ذکر ہے اتنے اس کی توحید دا ذکر پہ آندا ہے کہ ربط بن رہا ہے کہ جوڑ بن رہا ہے آپس کے اندر ایسا دعویٰ کریں دے قرآن مربوط کتاب ہے ایک دوسرے نال ربط ہے مولانا حسین علی رحمت اللہ علیہ نے ان ربط بیان کی نے اللہ دی قسم ہے الحمد والناس تک پڑھ دے جاؤ اتنے پتہ لگ دے پورا قرآن تصویر من گیان ایک دویے نال جڑیا پہ آئے ایڈا مربوط ہے ایک گل دا ربط پہ بیان ہوندہ ہے اتنے ہویا کوئی ہویا ربط ہی نہ دعا اتنے کی ربط ہے اتامر اللہ فلا تستعجلوہ اتنے قرآن آتے جلدی منم کرو اور بس اسے سمجھو عذاب آیا اے پہنچا کھلوتا ہے اقوات سبحانہ و تعالی عما یشرکون آدھو قرآن اور گل پیا کریں دے پچھلی گل دے اگلی گل دا بس ظاہر ربط کوئی نہیں مولانا حسین علی اللہ نے کوئی تفسیر دا وحبی علم دیتا ہے حضرت مولانا حسین علی رحمت اللہ تعالی علیہ فرمائے نے بڑا رکھنا ربط بڑا مضبوط ربط جوڑے دو دے درمیان حضرت صاحب فرمائے نے پیچھے ذکر عذاب دا اگے ذکر ہے اس کی توحید دا اللہ پاک دسنا چاہتے ہیں اوے جی عذاب الہی کو بچنا چاہتے ہو تو توحید منو اتامر اللہ فلا تستعجلوا سبحانہ و تعالی عما یشرکون ينزل الملائکۃ بالروح من امرہ آسمانہ تو فرشتے اتر دینے اللہ کی طرف آندے نے ينزل الملائکۃ بالروح من امرہ او اللہ دے امرنا کیڑی شے لے کے آندے نے بالروح ان روح دیاں تعبیراں کسے کے کیتی کوئی آدھا جبریل کوئی یاد ہے روح کو مراد قرآن کوئی یاد ہے فلاں میں کوئی یاد میرے بھائیو اتھے ذرا تکو اتھے پہلے آیت پہلے نفسہ میں قرآن آتا ہے پھر روح ہے اگے بن کے خود قرآن اس کی تفسیر پہ کریں دا القرآن یفسر بعضہ بعضا وہ تفسیر بڑی معتبر ہوندی قرآن آپ اس کی تفسیر پہ کرے اللہ پاک فرمائے نے ينزل الملائکۃ بالروح من امرہ علی من یشاء من عبادی اور اللہ کی مرضی نال اتر دینے اللہ جس نے چاہتا ہے اپنے بندیاں وچوں اس بندے دے کول اللہ ملائکہ بھیجیں دینے اور روح کھن کے آندے نے ينزل الملائکۃ بالروح من امرہ علی من یشاء من عبادی ان انذروا انہ لا الہ اس وعدے نے علماء
دی زبان دا دن ان مفصلا پچھلی گل دی تفسیر پیا کرے ہوندا ہے پچھلی گل دے پیچھے کچھ گزرے اس دی تفسیر پیا کرے ہوندا ہے او تفسیر ہے پھر روح دی تفسیر پیا کرے ہوندا ہے کیڑی ہے انہ لا الہ الا هو انا فتقون مراد کی ہے اس روح تو مراد لا الہ اچا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ کائنات دی کیوے شک پہ گیا ایک ہاتھ ہلاؤ ہلائے دے اللہ ایڈی بڑی بان 2 کلو دی چاہ کے دی ٹکا جی دکھی دی بولی زبان دی ہے اس نال بولیا کرو دوسرے فقہ ہم سے رب جلال فرمائندے نے فادعوا اللہ مخلصین لہ الدین ولو کرہ الکافرون رفیع الدرجات ذو العرش یلقی الروح من امرہ علی من یشاء من عبادہ لینذر یوم الطلاق رب ذوالجلال دی لارے کتاب اللہ پاک کا ارشاد مبارک ہے فادعوا اللہ پس پکارو کس نو اللہ نہ نام تا اونچا گھنوں چاہو اللہ نہ نام نے ہوئے فادعوا اللہ مخلصین لہ الدین پس پکارو کس نو او پکار کرو کہندی سور کرو کہندی سسو کہنو پکارا کہندیاں کرو ندامہ کس دے لیاندیاں لاؤ کس نو ندامہ دیتیاں کرو فادعوا اللہ پس پکارو اللہ نو گیج پکارو فرمایا مخلصین لہ الدین پکار بھی کرنی ہے اللہ دی کرنی ہے کرنی بھی خالص ہے کرنی بھی خالص ہے میرے اللہ اے جس معاشرے اسی آ گیا اس دور تو پہ گزر دیا تیرا سماج ساجے پلے پیا کھلوتا ہے اتھے تک کوئی شے بھی خالص کوئی نہیں اتھے تک دودھ بھی لبدن ہے نا ساریاں پہ لبدن ہے دودھ خالص کیوں بھی خالص پتی بھی گنیاؤ جڑی جڑی شے خالص پہ کہندے ہو پتی بھی خالص ہے مرچاں بھی کمال ترین ساڈا اسی پیٹرول چی پانی دی مکسنگ کرتے پیٹرول چی کہنی گل نہ میں آپ ٹینکی دل کھلوائی اندروں زنگ آلوں دے میں اس نے آکھوں میں کہ یار اے کیوں زنگ جا گئی کہ استاد جی کتھوں پیٹرول بھرے دے ہو میں کہ یار میں تے کریں ایجنسی تو نکی تو بھروا گندا اس کا ان شود مسکین غریب جڑے ایتھے وہ تھوڑی تھوڑی مکسنگ کریں تے وہ پانی اندروں زنگ بھی کام نہ ہو دودھ خالص نہیں کیوں تو اکا خالص پیدا اگے سچیندہ ہی بھئی ڈالٹا کھا رہا ہے دیسی کیوں نہیں لگنا خالص ہم تک ڈالٹا ہی کمال اس سے نانے ترقی وہ سن دے پہ ہو خوش ہوں دے ہو ترقی کر رہے ہیں ترق گئے یہ ترقی کوئی نہیں دی ہر شے کی وافر مقدار ہے دودھ خالص نہیں کوئی شے بھی خالص نہیں ملتی ہاں کسی کے گلہ کریے مولا اتتا لوگ عقیدہ بھی خالص نہیں دسے دے اس وچ بھی مکسنگ ہوندی ہے ملاوٹ ہوندی ہے کدی مسئلے ہر دی ملاوٹ ہے کدی کیڑی شے دی ملاوٹ ہے کدی مقتدیاں دی ہاں ہن جا کھیا تہن لگے ویسن ہن جا کھیا تہن لگے ویسن نا وہ میرا بھائی نا اللہ دے
پاک پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وسلم دی برادری چاچے کو لائی کھلوتی ہے آکے آدھی سمجھا بھدریے نو ساڑھے کو تکیم نہ اس نہیں چھوڑیا سکے دے پاسے بنا اے پاسو نہیں لکھن دیندہ اید کر بھدریے نو آگ اے کم نہ چا کرے دولت دیندیا فلانی شاہ دیندیا فلان دیندیا فلان دیندیا بس اس نو آگ اکا دل نہ کیتی کرے لا الہ الا اللہ نبی کائنات حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبی سید الاولین والآخرین امام الانبیاء خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چاچا چاچے گل کی تھی فرمایا یہ تہی نڑی گل پہ کریں دے میرے ہی کرتے سورج رکھ دے من ایک دے چن رکھ دے من یعنی کہ مطلب ہے کائنات دی ہر شے میرے ہاتھ دے جا رکھیں اے چاہمن کہ میں اے گل چھوڑ دے میں ساری شے چھوڑ سکدی اس گل نو میں نہ چھوڑ سکدا اے ہر چوک جا سک لا الہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ اللہ اتھے کوئی شے خالص نہیں پئی لبدی انہاں شوریاں نو کے پتہ خالص کیڑی شے ہوندی ہے خالص کیڑی شے ہوندی ہے پروردگار عالم نے اللہ نے اپنی لارید کتاب کی گل نہیں سمجھا دیتی خالص کنجے ہوندہ میں بندے ہوتے ان خالص کرنے فرمایا وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا چوچا من بین فرس ودمن لبنا خالصا سائغا للشاربین اللہ پاک فرمائے ہوتے ہوتے بنجن دی کوئی لوڑ نہیں فلسفیاں دی لوڑ نہیں متکلمین دی لوڑ نہیں فلاسفہ دی لوڑ نہیں ہے اشاعرہ دی لوڑ نہیں فلانے نہیں نہ کول بن کے بنجن کے پچھن دی ضرورت کوئی نہیں میں تو ان سوکھا دیا دس دیندہ ماں بدئی نہ من اپنے پوئے دے تک پتی ہوئی مجھ چاہتا پتہ ہویا ہاں ڈنگر چاہتا پتی ہوئی بکری چاہتا پتی ہوئی بھیڑ چاہتا اے تیرے دروازے تے کھلوتی ہے اس دی رنگت کالیا اس دی رنگت سفیدہ اس دی رنگت سیاہا اس دی رنگت بھوریا اس دی رنگت رتیا اس دی رنگت ڈبیا انیاں نے پتیاں کھلوتیاں بکریاں دی رنگتاں تک چاپ پھٹا دیاں رنگتاں تک چاپ مچھیاں دی رنگت تک چاپ تیرے پریے تے بدیاں کھلوتیاں اللہ پاک دن ہنیاں تک اے اپنی اس دی رنگت تک جیڑی شے کھیندی ہے وہ بھی تک اس چارے دا رنگ شد نہیں تے بولے دے سے سامے کو ڈرے کھلے رادری شدی ہوئی دیکھے دے پاسے ہاں اس دا رنگ سبز ہاں مجبوری کئی کہ کوئی نیٹ دے چارج لینا تو کوئی کمنٹ کرے دیں اللہ دا نام ہی اردو چ بول لیا کر پنجابی سان سمجھے جانا تے اتھے پنجابی بھی نہیں پہ سمجھے اتھے بات بندہ کیا کرے إن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرس ودم اس دی تک اور کیڑا چارہ پیا کھیندیا اس دی رنگت بکھریا اس دی رنگت بکھریا کھال دی رنگت ہن تک خلوص بھی ملاوٹ ہے سدے بنا میں آپ گن کے وہ دائیں منہ نہیں رکھیں دی کھڑ کھا یقین کر گئے میں مذاق نہ تک اس حد تک گر گئے اس حد تک اجری وقت سے تسی تو نکل سنا پاک سو خدا غرق کرے نہ مولیاں نہ پاکستان دا بیڑا تباہ إن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطون
اس کھادی ہی شے کھادی پر اس دی رنگت تک انہاں دی رنگت تک وہ اس دے اندر گیا میں دج گیا اتھے میں مشین فٹ کیتی کھلوتائی کوئی دنیا دی طاقت اس مشین دے نال دی فٹنگ کوئی نہیں کر سکتا وہ قدرتی مشین وہ پئی چل دیا چکی چلی پیا وہ ودسو پئی چکھین دیا ود اس سے وچوں میں خون بھی بنیندا ماں اس سے وچوں میں گوبر بھی بنیندا ماں اس سے وچوں میں دودھ بھی بنیندا ماں ود ذرا تک تا سینا من بین فرس ودم من بین فرس ودم ایک پاسے گوبر ایک پاسے خون گوبر بھی پلید خون بھی پلید گوبر بھی پلید خون بھی پلید اے میں تواں پلیتیاں دے وچوں میں کڈ کے لے آندا ماں میں تین پلاندا ماں نسقیکم مما فی بطونہ من بین فرس ودم لبنا خالصا سائغا للشاربین عرض کرنا چاہتا ہوں میں سمیٹنا چاہتا ہوں حضرت آگئے نے فدعوا اللہ مخلصین لہ الدین ولو کرہ الکافرون تیری گل کرنا چاہتا ہوں رفیع الدرجات ذو العرش صاحب عرش اونچیاں شاناں لائے اللہ پاک فرمائیں نے یلقی الروح من امرہ علی من یشاء من عبادی او نہ اتار دے اجی اپنی روح نو فرشتیاں دے ذریعے اپنے بندیاں تے جس تے چاہندا ہے علماء کرام فرماتے ہیں ایتھے روح تو مراد کی ہے او تے جڑی گل قرآن کر کے آیا ہے فدعوا اللہ مخلصین لہ الدین اے گل اس سے دی اور اس سے کی ہے خالص عبادت کس دی کرنی ہے یہ تو مسئلہ توحید ہے مسلمانوں لوگ اکثر میں بھی منیندا ماں میں بھی منیندا ماں میں بھی توحید منیندا ماں میں آکھدا اللہ خالق اللہ مالک اللہ رازق اللہ داتا اے میں منیندا ماں میرے بھائیو اس کے سامنے اللہ دی توحید بیان کرو قرآنی رنگ وچ کرو کیڑے رنگ وچ اللہ پاک دن اذا ذکرت ربک فی القرآن وحدہ ولوا علی ادبارہم نفورا انشاءاللہ زندگی باقی ملاقات باقی حضرت آ گئے بچ گل وچ رہ گئی ماڑا مضمون ہمیشہ رہ رہندا انجان گل ہے نا بل بول سے بولے صاحب بھلا کہ اج کوئی ٹائم ماں وال چ دیتا نے اللہ انہاں جزائے خیر دے میں 6 گھنٹے گزارش کرنا چاہتا ہوں سن سو توجہ نال کہ وقت ساتھ بھی دے سو پکی گل کرو یقین کرو بڑی خوشی ہے بہت بڑی خوشی ہے اس ویرانے وچ توحید و سنت کا گلشن آباد ہو گیا آج الحمدللہ ثم الحمدللہ یقین کرو مسلمانوں انہاں ساریاں زمیناں وچوں اے زمین فخر کریندی ہو سی میں اے فخری میرے تے قال اللہ تے قال رسول پڑھایا ہوتا کہ کتنا فخر کرتی ہو سی تے او اتھے خدا دے مہمان کے زمین تے چلتے ہو سی زمین کو کتنا فخر ہو سی میرے بھائیوں الحمدللہ مدرسہ آباد چل رہا ہے اللہ اس میں مزید ترقی عطا فرمائے میں تو سبحانہ کی گزارش کرے سکر کو جوار دے لوگوں اپنی اولاد کو سنوارنا چاہتے ہو تے اپنے واسطے آخرت کا ذخیرہ بنانا چاہتے ہو اپنی اولاد کو اللہ کا دین پڑھاؤ اور انہاں دینی مدارس وچوں اے مدرسہ الحمدللہ ثم الحمدللہ توحید اور سنت عالیاں دا ادارہ ہے تہاڈی اولاد آسی علم دے زیور نال بھی انشاءاللہ آراستہ ہو کے ویسی نال تعلیم دے نال تربیت بھی انشاءاللہ ہو کے ویسی انشاءاللہ کرے سو اللہ عمل دی توفیق